بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طلحہ بن خویلد اسدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے کچھ روز پہلے ہی نبوت کا دعویٰ کر چکا تھا۔ اس نے یہ مشہور کرنا شروع کر دیا کہ اس پر وحی نازل ہوتی ہے۔ قرآن پاک کی آیات کے مثل کچھ عبارتیں بھی لوگوں کو سنانے لگا جو بالکل بے سر و پا تھی۔ اس نے نماز میں رکوع اور سجدہ کرنے سے اپنے ماننے والوں کو منع کر دیا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ اللہ یہ نہیں چاہتا کہ تم اپنے چہرے کو زمین پر رگڑو یا اپنی پیٹھ کو کمان بناؤ۔ ظاہر ہے کہ اس نے یہ سب کچھ عیسائیوں کے طور طریقے سے اخذ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلحہ کے مقابلے کے لیے حضرت زرار بن عزور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ مسلمان سمیرہ کے میدان میں جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کی خبر پہنچی، اور اس طرح یہ مہم درمیان میں ہی رہ گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلحہ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تھا۔ انہوں نے طلحہ کے لشکر کے حالات معلوم کرنے کے لیے حضرت عکاشتہ بن محسن اور ثابت بن اکرم انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو لشکر سے آگے روانہ کیا۔ راستے میں انہیں طلحہ کا بھائی حبال مل گیا۔ انہوں نے اسے قتل کر ڈالا۔ طلحہ کو بھائی کے قتل کی خبر ملی تو وہ اپنے دوسرے بھائی سلمہ کو ساتھ لے کر ان کی تلاش میں نکلا اور ان دونوں صحابیوں کو شہید کر ڈالا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر اس مقام سے گزرا تو انہوں نے دونوں کی لاشیں دیکھی۔ انہیں سخت رنج ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فوج کو لے کر بزاخہ کے مقام پر پہنچے۔ طلحہ کے لشکر کی کمان عینہ بن حسن کر رہا تھا۔ خود طلحہ ایک خیمے میں کمبل اوڑھے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے وحی کے انتظار میں بیٹھا تھا۔ جب لڑائی کا بازار گرم ہوا اور عینہ بن حسن کو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مسلمانوں کی قوت کا پتہ چلا تو وہ طلحہ کے پاس آیا اور اس سے پوچھا، کیا جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس کوئی وحی لائے؟ ابھی نہیں، اس نے جواب دیا۔ یہ سن کر وہ واپس چلا گیا اور لڑائی میں مشغول ہو گیا۔ لڑائی نے کچھ اور شدت اختیار کر لی اور مسلمانوں کا دباؤ مرتدین پر برابر بڑھتا چلا گیا تو وہ پھر طلحہ کے پاس آیا اور پوچھا، اب بھی جبرائیل علیہ السلام کوئی وحی لائے یا نہیں؟ ابھی نہیں، اس نے پھر جواب دیا۔ آخر وحی کب آئے گی؟ اس نے جھنجھلا کر پوچھا۔ میری عرض تو عرش معلیٰ پر پہنچ چکی ہے، اب دیکھو کیا جواب ملتا ہے، اس نے جواب دیا۔ اس پر عینہ پھر میدان جنگ میں آ گیا اور لڑنا شروع کر دیا۔ جب اس نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے لشکر کو گھیر لیا ہے اور شکست اب کوئی دم کی بات ہے تو وہ گھبراہٹ کے عالم میں پھر طلحہ کے پاس آیا اور پوچھا، اب بھی کوئی وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں؟ ہاں ہوئی ہے، طلحہ بولا۔ کیا؟ اس نے جلدی سے پوچھا۔ یہ وحی نازل ہوئی ہے، تیرے پاس بھی ویسی ہی چکی ہے جیسے مسلمانوں کے پاس ہے، اور تیرا ذکر بھی ایسا ہے جیسے تو کبھی نہ بھولے گا، جسے تو کبھی نہ بھولے گا۔ یہاں چکی سے مطلب جنگ کے ہیں۔ طلحہ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ اس جنگ کے واقعات تو کبھی نہ بھولے گا۔ اس پر عینہ نے جلا کر کہا، بے شک اللہ کو معلوم ہے کہ عنقریب ایسے واقعات پیش آئیں گے جنہیں تو کبھی نہ بھولے گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنی فوج کی طرف آیا اور پکار کر کہا، اے بنو فزارہ، طلحہ جھوٹا ہے، اسے چھوڑ دو اور بھاگ کر اپنی جانیں بچاؤ۔ یہ سنتے ہی بنو فزارہ تو بھاگ کھڑے ہوئے، باقی لشکر اس کے گرد جمع ہو گیا اور پوچھا، اب آپ ہمیں کیا حکم دیتے ہیں؟
طلحہ نے پہلے ہی اپنے اور اپنی بیوی نوار کے لیے ایک گھوڑے کا بندوبست کر رکھا تھا۔ وہ کود کر گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اپنی بیوی کو بھی سوار کرایا اور یہ کہتے ہوئے بھاگ کھڑا ہوا، جو شخص میری طرح اپنے اہل و عیال کو لے کر بھاگ سکے وہ بھاگ جائے۔ اس طرح طلحہ کی نبوت کا خاتمہ ہو گیا، اس کی طاقت ملیہ میٹ ہو گئی۔ وہ بھاگ کر شام پہنچا، لیکن جب اسے معلوم ہوا کہ اس کے ساتھ شامل ہونے والے تمام قبائل اسلام قبول کر چکے ہیں تو وہ بھی اسلام لے آیا۔ جب وہ عمرہ کرنے کے لیے مکہ آیا تو لوگوں نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع دی۔ انہوں نے فرمایا، اب میں اس کے خلاف کیا کر سکتا ہوں؟ اسے کچھ نہ کہو، کیونکہ اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو طلحہ ان کی بیعت کے لیے حاضر ہوا۔ اسے دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تو عکاشہ اور ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قاتل ہے، میرا دل تیری طرف سے کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ اے امیر المومنین، آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ان دونوں کی کیا فکر ہے؟ اللہ نے انہیں شہادت نصیب فرمائی۔ اس نے جواب دیا۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بیعت لے لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رخصت ہو کر وہ اپنی قوم میں آیا اور عراق کی جنگوں میں حصہ لیا۔ سجاح بنت حارث عراق کے علاقے الجزیرہ میں اپنے قبیلے تغلب کے ساتھ عرب کی طرف آئی۔ یہ واحد عورت تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ اس کا ارادہ بنو تمیم کے لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کرنے کا تھا، لیکن راستے میں مالک بن نویرہ کے کہنے پر، جو کہ بنو یربوع کا بہت با اثر آدمی تھا، واپس لوٹ گئی۔ مالک بن نویرہ نے اسے سمجھایا تھا کہ پہلے اپنے قبیلے کے مخالف عنصر کا صفایا کر دیا جائے تو بہتر ہے، لیکن اسے اس مقصد میں بھی ناکامی ہوئی اور وہ اپنی قوم کو ساتھ لے کر یمامہ قبیلے کے سردار مسلمہ کذاب کے ساتھ جا ملی۔ مسلمہ پہلے مسلمان ہوا، لیکن پھر اپنے قبیلے میں جا کر خود نبوت کا دعویٰ کر بیٹھا۔ لوگوں کو شعبدہ بازی سے مرعوب کرنے لگا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک خط لکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب میں جو جملہ لکھوایا وہ غور کے قابل ہے۔ جملہ یہ تھا، تمام زمین کا مالک اللہ ہے، وہ جسے چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے، اور آخر کار متقی لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ یہی وہ مسلمہ کذاب تھا جس کی طرف سجا بنت حارث نے رخ کیا۔ دونوں نے آپس میں ملاقات کی، کچھ دیر گفتگو کی اور یہ فیصلہ کیا کہ ہم دونوں ہی نبی ہیں اور دونوں کو آپس میں شادی کر لینی چاہیے۔ چنانچہ دونوں نے شادی کر لی۔ شادی کے بعد سجا اپنے قبیلے میں لوٹ آئی۔ اس دوران حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دستے نواحی علاقوں کی طرف بھیجے تھے، ان میں سے ایک دستہ مالک بن نویرہ کو گرفتار کر کے لے آیا اور حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرا دیا۔ مسلمہ کذاب جھوٹے نبیوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ اس کی بغاوت دوسرے تمام مرتدوں سے زیادہ خوفناک تھی اور مسلمانوں کو بھی سب سے زیادہ خطرہ اسی کی طرف سے تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالک بن نویرہ سے فارغ ہو کر اپنے لشکر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجی ہوئی کمک کو لے کر یمامہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کمک بھیجی تھی وہ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے کم نہ تھی۔
اس کی وجہ یہ تھی کہ یمامہ میں مسلمہ کو بہت طاقت حاصل ہو چکی تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو 11 لشکر بھیجے تھے، ان میں سے ایک حضرت اکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالی عنہ کا لشکر مسلمہ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، اور اس کی مدد کے لیے شرجیل بن حسنہ کو ایک لشکر دے کر روانہ کیا گیا تھا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت شرجیل رضی اللہ تعالی عنہ کا انتظار نہ کیا اور اکیلے ہی یمامہ کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ وہ چاہتے تھے کہ مسلمہ کو شکست دینے کا فخر انہی کے حصے میں آئے، لیکن وہ مسلمہ کے مقابلے میں ٹھہر نہ سکے اور شکست کھا